جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم. پروگرام مشق قرآن کے ساتھ میں آپ کی میزبان عائشہ اسلم. پروگرام مشق قرآن کے فارمیٹ سے آپ آلریڈی واقف ہیں. اپنے پروگرام میں ہم قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے 300 سوالوں کے جواب حاصل کریں گے. یعنی ہر پارے میں سے 10 سوال لیے جائیں گے. یہ 10 سوال اس پارے کا نچوڑ ہوں گے. الحمدللہ ہم پہلے پارہ اسی طرز پر پڑھ چکے ہیں. آج ہم اپنے دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے معنی و مطالب ہم پر کھول دے. آمین. آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر نوشابہ حسن سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, آج ہم اپنی مشق قرآن سیریز کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, جس میں ہم قرآن پاک کے دوسرے پارے کے سلسلے میں آپ سے بات کریں گے. اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں, تو میں آپ سے اس میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ امت مسلمہ سے کیا مراد ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کا کب اعلان کیا گیا, اور اس میں شامل ہونے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ امت مسلمہ جو ہے دراصل ایک جو یہ لفظ ہے یہ اپنے اندر ایک بہت ہی زیادہ گہرائی اور وسعت لگتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ جو کہ عدل کی راہ پر قائم ہو, انصاف کی روش پر قائم ہو, اور جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو. یعنی یہ وہ گروہ ہوگا نا جو امت وسط کے نام سے قرآن نے اس کو مخاطب کیا ہے. اب یہ جیسے ہی دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 143 اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی, اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی بتاؤں گی. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ہے ایک امت وسط, امت معتدل, تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول آخر الزماں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے. اب اس کی اگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک ریفرنس بھی سورہ حج کی آیت جو ہے وہ 78 وہ بھی پڑھ دوں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یعنی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا, تو اسی طرح ریفرنس یہاں پہ میں نے صرف ایک رکھا ہے جو کہ اس کو ری انفورسمنٹ کر رہا ہے نا اس ترجمے کی اور اس کے مطلب کی. اور اگر ہم اس کو, اور قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے اسی لیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے, اور ابھی تک ہیں رول ماڈل, اور تا قیامت رول ماڈل رہیں گے. تو انہوں نے کیا فرمایا اس امت وسط کے متعلق؟ آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا, تو وہ ہاں میں جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ جو آپ کا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہے وہ کب یعنی کہ اس کا اعلان کیا گیا, تو یہ سن 2 ہجری میں بنی اسرائیل جس کے پاس پوری کائنات, پوری دنیا کی, کائنات تو نہیں کہنا چاہیے, دنیا کی امامت تھی, ان کی بے عملی اور غلط حرکتوں سے, غلط کاریوں سے, ان کی میں کہوں گی بے باکی اور ہٹ درمی کی وجہ سے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مواقع ان کو دیے لیکن وہ اپنے آپ کو انہوں نے صحیح نہیں کیا. تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا کہ منصب امامت سے بنی اسرائیل کو
ہٹا دیا. اور امت مسلمہ کا ایک ٹرم جو ہمیں قرآن میں ہی نظر آتا ہے، امت وسط، امت مسلمہ، اس کی جو ہے وہ تشکیل ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ اب لیڈرز آف آل نیشنز منصب امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ کے حوالے کر دی گئی. یعنی وی ایز اے ممبر آف مسلم امہ، ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی گواہی، وہ حق جو قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا، وہ ہم اپنے قول، اپنے عمل اور اپنے فیض سے اس کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچا دیں. کاش کہ ہم یہ اپنی ذمہ داری اور یہ منصب امامت اور یہ عزت اور شرافت، عزت کا میں کہتی ہوں کہ ایک بہت بلند مقام جس کو ہم پہچان سکیں، اور جو ہے ہم اس فرض کو بھی ادا کر سکیں کہ ہم اس حق کی گواہی جو طریقے میں نے بتائے ہیں اس لحاظ سے اپنی شخصیت سے، اپنے عمل سے وہ پہنچا سکیں. تو یہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا مقصد اگر ہم پھر جیسے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ عملی نکتہ میرے خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی کہ جو حق رسول نے ہم تک پہنچا دیا تھا وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، ساری دنیا تک پہنچائیں، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی قابلیت کے لحاظ سے. یعنی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ اسی کی ایک جہت ہو جائے گی نا، کہ ظاہر ہے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے اور بتائیں گے کہ ہماری یہ پوزیشن ہے اللہ کی نظر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو پھر ہم وہ فریضہ اس طرح سے احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت دے، ہمت دے اور اتنی فہم و فراست اور عقل دے کہ ہم اپنی اس بلند جو ہے وہ جو سیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو پہچان بھی سکیں اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا بھی کر سکیں. آمین. تحویل قبلہ کا حکم کب نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحویل قبلہ کے لیے آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ تحویل قبلہ کا حکم تو سن 2 ہجری میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بار بار آسمان کی طرف اس لیے دیکھتے تھے کہ وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف جو رخ تھا وہاں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایسا ہو کہ جو کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کی طرف جو ہے مسلمان وہاں پر نماز پڑھے، اس رخ، اس قبلے ہو کر. لیکن دیکھیں اس سے ہمیں بہت بڑی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ، اور یہ قرآن میں بھی ہمیں اس کے پروف نظر آتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں، یعنی حکم یا کوئی بات اس طرح سے نافذ کر سکتے تھے. آپ کو یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دی تھی. جب قرآن میں یہ جب آیات اتری، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں ہے.
ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 147، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ اچھا، اور حدیث سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے گھر دعوت پہ گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں آپ پڑھا چکے تھے، لیکن تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی، اور اسی وقت آپ کی ابتدا میں پوری کی پوری جماعت جو تھی بیت المقدس کے رخ سے ہٹ کر کعبے کے رخ کی طرف پھر گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں عام منادی یعنی اعلان کرا دیا گیا کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک اعلان ہو گیا نا۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس میں مجھے ایک بات یہ لگتی ہے کہ عملی نقطے کے لحاظ سے دیکھیں کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بے انتہا جو بلند پایہ مثال نظر آتی ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں نا کہ انہوں نے چوں نہیں کی، یا یہ کوئی نیت توڑ لیتا یا آپس میں 6 میں گوئیاں کر لیتے، ہم لوگوں تو شاید پتہ نہیں کیا کرنے لگے، لیکن اسی نماز کی حالت میں پوری کی پوری جماعت نے اپنا جو تھا وہ رخ بدل لیا اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کی بہترین مثال قائم کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کب یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ اس سلسلے میں آیت سورہ بقرہ کی 152 یہ پڑھنا چاہوں گی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک حدیث بھی میں پڑھنا چاہوں گی اسی آیت کے ترجمے کے حوالے سے، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور جب اس کے لب جو ہے میرے نام کے لیے ہلتے ہیں تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ محبت کی، آپ اللہ کی محبت کی مثال دیکھیں اور اللہ کا قرب کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ تو مزید اس میں ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ شکر بھی کرتے ہیں ظاہر ہے، اور ہم کفران نعمت سے بچتے ہیں، اور اس کی تسبیح جو قرآن کا حکم ہے کہ تسبیح کرنا، اللہ کی تکبیر بلند کرنا، وہ سب بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ شکر، ایک عملی شکر بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ تو شکر نہ کرنے پہ بھی ہمیں پتہ ہے نا، قرآن کہتا ہے جیسے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ سورہ ابراہیم کی 152 آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے جو کہ کفر کی ایک قسم ہے تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے، کیونکہ اللہ منصف بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں کریں گے نا کہ عمل مختلف ہیں تو رزلٹ بھی مختلف ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ چیٹنگ کرتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹس جب ہی بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آن لائن ایگزام کیوں نہیں لیا، اور وہ آن لائن ایگزامس کس طرح ہوتے ہیں وہ میرے خیال ہمیں بھی پتہ ہوں گے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے، کانسیپٹ سمجھتا ہے، شوق سے کرتا ہے، تو رزلٹ دونوں کا مختلف تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک اسٹوڈنٹ وہ ایگزام میں جو ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ڈفرینٹ جو ہے چیٹنگ کے طریقے ہوتے ہیں، اور یا پھر ویسے ہی ٹائم ضائع کرتا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پورا اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے،
تو آپ کا کیا خیال ہے دونوں کا رزلٹ کیسا ہوگا؟ اپوزٹ ہوگا نا. تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا غضب پیار بھی دکھا دیا, محبت بھی دکھا دی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا دیا کہ ناشکری پر عذاب کی وعید ہے. تو ذکر اللہ کا, شکر اطاعت اللہ کی, اور پیروی رسول کی. تو یہ بہترین یعنی کہ ایک انداز ہے جو ہم کاش کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے اور اختیار کرنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میرا اپنا آپ سے اگلا سوال ہے کہ امت مسلمہ کے منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کن چیزوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ جی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں نا 153 153 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امت کو ضروری ہدایات کیا دی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. امت وسط کے بارے میں بھی ہمارا جو پچھلا سوال گزرا کہ ہمیں لیڈرشپ دے دی گئی ہے نا of all the nations, right? We are leaders in our individual capacity as well. فرد, افراد, اور پھر قوم, اور قومیں مل کر اقوام, اور ساری اقوام مل کر پوری دنیا. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا دائرے جب پھیلتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے, ہمیں بڑی عزت و سرفرازی دی ہے, ہمیں فضیلت دی ہے, ہمیں یہ اہم ایک نائب بنایا, خلیفہ بنایا, جیسا ہم پہلے پارے میں پڑھا, خلافت دے دی اللہ تعالیٰ نے, وائسیگرنٹ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو ظاہر ہے یہ دس از ناٹ این ایزی جاب, رائٹ, کہ ہم کریں تو کریں, نہیں کریں تو نہیں کریں, یا اگر کرنے کے لیے جب اب ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے اپنی کمر کس لی ہے, تو اتنا آسان نہیں ہوگا. آج کی دنیا پہ ہی ہم نظر ڈال لیں, ورلڈ کی ہسٹری پہ ہم نظر ڈال لیں, مسلم ہسٹری پہ, اسلامک ہسٹری پہ ہم نظر ڈال لیں, کیا یہ کام آسان ہے؟ یہ کام بہت کٹھن ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دو چیزوں سے مدد لو. یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے ہم بات کریں, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی پورے قرآن میں جگہ جگہ رہنمائیاں کی ہیں کہ صبر کرو, صبر کی کوشش, صبر اور نماز. یعنی نماز فرض کا تو کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا جان بوجھ کر. لیکن نماز میں بھی دعا, اور نفل نمازیں جو ہیں جو بتائی گئی ہیں اس میں اگر ہم خصوصی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی, میں یہ مان نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے نا وہ مومنین کے لیے کیوں نہیں آئے گی. میں سمجھتی ہوں جیسے غزوہ بدر میں فرشتے آ گئے تھے نا صف در صف, تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد ابھی بھی آتی ہے, اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو ہر وقت دیکھ سکیں. تو یہی بات ہو جاتی ہے کہ جب ہم کوئی نعمت ہے تو آرام ہے اور راحت, ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا, گھر میں ہم ہوتے ہیں آرام سے ہیں اس میں ہیں, یا اگر کوئی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, لائٹ چلی جائے تو پھر تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, گرمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعمت میں شکر کرنا ہے, اور اگر کوئی تکلیف ہے, یہ تو بہت بڑے مشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو پھر صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد, اللہ سے مدد. ایک حدیث سے پاک ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس سے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں یہ سوچ رہی تھی, اور اکثر اس طرح سے سوچتی ہوں کیونکہ میں نے بھی میڈیسن پڑھا تھا, تو پھر ڈاکٹرز کو ڈاکٹر والے خیالات آ جاتے ہیں کہ ایک ڈاکٹرز پرسکرپشن ہے, اوپر تو سارے ڈاکٹر کا نام اور ڈگریز اور جو کچھ بھی آ گئی, اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ, اور پہلے تو بیماری کی ڈائگنوسس ہوگی, اور فرض کریں کہ ناشکری ہو رہی ہے یا ایسا سے ہمت ہار رہے ہیں, تو اس کے بعد اس کے لیے نسخہ کیا تجویز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا گریٹسٹ ڈاکٹر, اور تو پھر نماز کی دوائی اور صبر کی دوائی. نماز کے اندر ظاہر مدد حاصل کریں گے, اور ایک شعوری نماز جو ہوتی ہے نا, اور شعوری دعا,
اور صبر بھی وہ ہو جو کہ ایک شعور اور راضی رہنے والا، دل راضی ہو، وہ والا ہو. تو یہ دو جیسے ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سانع حکیم ہے، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ناشکری کفران نعمت کا ایک نسخہ یہاں پہ تجویز کیا ہے، جس سے کامیابی انشاءاللہ مل جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیوں اور کیسے آزماتا ہے؟ شہادت اور عام موت میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی آیات اپنے اندر ایک معنویت کا ایک گہرا سمندر لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور جب ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوں، آیات کے معنی سمجھنے والے ہوں تو، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے، جو کہ ہسٹری یا پس منظر یا شان نزول سے جڑا ہوا ہے. یہ ہمارا 24/7 جو ہمارے اوقات ہوتے ہیں اور جو ہمارے عمل ہوتے ہیں، جو ہمارے تجربے ہوتے ہیں، جو ہمیں دکھ یا سکھ، راحت اور پریشانی جو بھی ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو قرآن محسوس کرنے کی چیز ہے، لیکن یہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ہم اس میں ڈائیو نہیں کریں گے، ڈوبیں گے نہیں. ہر آیت کو آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ 154 سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں، ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے گئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے. اب ہمیں تفسیر کے ذریعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں نا، ان کے اعزاز و تکریم کے لیے جو اللہ نے ان کو عطا کی. اور پھر برزخ کی زندگی، جو قبر کی زندگی ہے، اس میں کیا ہوا یا ہو رہا ہے یا پازی میں ہوتا رہا، اس میں بھی سوچنے یا بہت بحث یا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک غیب کی ہے نا، حالت غیب ہے جو نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی اس طرح سے سمجھا سکتا ہے، اور فائدہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ زندگی جو اعلیٰ قدر مراتب یعنی انبیاء و مومنین کو حاصل ہوئی، تو یہ ایسی زندگی ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے نا، اور یہ عام موت سے بہت فرق ہے. اور ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ جو ہے ہم شہادت کی تمنا اور دعا ہر وقت رکھیں، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے جس میں جو ہے نا بہت ہی بلند درجے کی ہے شہادت، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ بس پورا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا جنت کا، اور اللہ راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کافی فرق ہے ایک عام موت اور وہ. تو عملی نکتہ یہی مجھے نظر آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم اپنی زندگی کو بھی حق پر گزاریں، جس کو کہتے ہیں نا سعادت کی زندگی، اور حق کی گواہی دیتے ور. اور موت بھی جو ہے نا ہماری، وہ اسی راستے میں جب آ جائے گی نا، تو وہ پھر شہادت کی ہی موت ہوگی. جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہوں گے نا، وہ شہادت. اور پھر جس بلند درجے کی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ شہادت کا عطا کریں. آمین. ڈاکٹر صاحبہ میرا 6 کویسچن آپ سے یہ ہے، چھٹا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت آگے نہ پہنچائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہم آیتوں کی تلاوت کر کے اور بعض وقت ترجمہ پڑھ کے بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں، بڑی تیزی سے. ریفرنس سورہ بقرہ آیت نمبر 159. ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہمارے حکموں کو اور ہماری ہدایاتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں
چھپاتے ہیں, ہائڈ کرتے ہیں. باوجود یہ کہ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا. ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. سوچئے, ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یعنی اس میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں سمجھ کے آیا کہ یہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں, ہمیں خود بھی سب سے فرسٹ اسٹیپ تو یہ خود سمجھیں ٹھیک سے اس کی روح کو اور اس میں محنت کریں. اور پھر یہ کہ جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم آگے پھیلائیں, بتائیں لوگوں تک, میسیج کو پھیلائیں. اور چھپانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایک تو یہ بھی ہے کہ یعنی اس کو پہنچانا نہیں, کنوے نہیں کرنا, اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ غلط معنی پہنا دینا. تو یہ بات ہے کہ یہ ایک فرض عین ہے. اس بحث میں نہیں جا رہی اس وقت کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے, لیکن میں اس وقت اس کو اس طرح سے لے رہی ہوں جیسے کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر, ایک فرد کی حیثیت سے کہ ہمیں اس کو آگے پہنچانا ہے. اور ورنہ کیا حدیث میں کیا بتایا گیا انجام, کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو اس کو علم تھا لیکن اس نے اسے چھپایا, تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. تو یہی بات دوبارہ سے ری انفورسمنٹ ہو گئی اس آیت کے ذریعے سے بھی. لہٰذا امت مسلمہ کا اجتماعی کیا بنا فریضہ, کہ دعوت اللہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر, یا پھر حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے قرآن کے ذریعے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اس کو آگے پہنچائے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایمان اور محبت میں کیا تعلق ہے, اور ایمان کی تکمیل محبت کی کس انتہا پر ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں. اب یہ کہنے میں تو بہت آسان لگ رہے ہیں نا, ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, لیکن بات جب پتہ چلتی ہے جب واقعی ایکسپیریمنٹ ہو اور ہمارے سامنے جیسے ہر وقت ہی دو راستے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کا راستہ کس طرف جا رہا ہے اور خدا نخواستہ دوسری طرف اپوزٹ یا اللہ کی ناراضگی کا راستہ کس طرف جا رہا ہے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہوا کہ آدمی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کو دنیا کے ہر شخص یا چیز پر مقدم رکھے, ہے نا. تو اس کی بہت سارے لمبا ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے, بات چیت بھی ہو سکتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اور میری لائی ہوئی شریعت اس کے نفس کے تابع نہ ہو جائے یا میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایکسپیریمنٹس کے مواقع ہر وقت ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں. آمین. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے اگلا سوال یہ کروں گی, ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ دیکھتے سنتے ہیں قرآن مجید میں ان کو اندھے اور بہرے کہا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مجھے بہت ہی خوف آتا ہے جب میں یہ والی آیت جب شروع ہی ہوتا ہے قرآن اور آتی ہے, اور آیت نمبر ہے یہ سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی چیز کو آواز دے اور جو پکار اور آواز کے سوا کسی چیز کو نہ سن سکے. یعنی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جیسے کہ جو لوگ تقلید نہیں کرنا چاہتے نا یا عمل نہیں کرنا چاہتے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی راہ جو عقل و بصیرت کی راہ ہے اور کفر کی جو راہ ہے
وہ اس کی راہ ہے بے بصیرتی کی، یعنی کہ وہ ان کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے نا، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، وہ بے عملی کی راہ ہے. اسی لیے اندھی تقلید بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ بس کچھ سننا نہیں چاہتے، اللہ کا پیغام سمجھنا نہیں چاہتے. اندھی تقلید کرنے والوں کے سامنے ایمان کی بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو مخاطب کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. بہت ہی ہلا دینے والی آیات ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں، اور یہ اسلوب اور یہ مثال ہمیں قرآن میں اور بھی جگہوں پر نظر آتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا نام ایسے لوگوں میں نہ لکھ دیا جائے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور ان کو ایسے کہا ہے جیسے کہ وہ ایسا ہے جس کو کچھ سنائی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب میرا نواں سوال آپ سے یہ ہے کہ قصاص سے کیا مراد ہے اور اسے حیات کیوں کہا گیا ہے؟ جی، ریفرنس سورہ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا ادا کرنا ہوگا، اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اے اہل عقل، قصاص میں تمہاری زندگانی ہے اور تم قتل و خونریزی سے بچو. اب زمانے جاہلیت میں کوئی ایسا قانون تو تھا نہیں نا، اور بعض دفعہ صدیوں تک جو ہے نا قبیلے لڑتے رہتے تھے آپس میں، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک زور آور قبیلہ ہوتا تھا، ایک کمزور قبیلہ ہوتا تھا، وہ جتنا چاہے ظلم کرتے تھے. تو ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ اگر کوئی طاقتور فرد جو ہے قبیلے کا وہ قتل ہو جاتا تو وہ کیا کرتے کہ سوائے یعنی کہ قاتل کے بجائے قاتل یعنی ایک فرد پورے قبیلے کے کئی مردوں کو جو ہے نا صفائی ان کی مطلب ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، تہس نہس کر دیتے. عورت اگر وہی ہے تو اس کے بدلے یعنی بدلہ کیا لیتے تھے مرد، اور غلام ہوا ہے تو غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے وہ آزاد مرد کو کر دیتے تھے. یعنی وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک انصاف کا راستہ بتایا نا کہ اگر ایسا ہے تو اس فرق کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ختم کرنا ہے، اور بدلہ یہی جیسے میں نے آیت پڑھی کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت. یہ ہونا چاہیے کہ قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے. مزید اس کا ریفرنس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں. اچھا اب کیا ہوا، معافی کی کون سی صورتیں نکل رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ محض رضا الہی کے لیے جو مقتول والی پارٹی ہے نا وہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے، ایک یہ صورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ قصاص کے بجائے دیت. دیت کا مطلب یہ ہے کہ خوبہ جس کو کہتے ہیں کہ جو علماء کرام یا مفتی حضرات کے مطابق جو بھی اس کا اماؤنٹ بنتا ہے وہ جو ہے مقتول کی فیملی جو ہے وہ لے لے. ٹھیک ہے، دیت وہ لے لے. تو یہ یعنی کہ اس کی ایک صورت بتائی گئی ہے، ورنہ تو وہی ہے کہ بھئی جان کے بدلے جان، اور اس طرح سے جو ہم نے آیت پڑھی. اچھا اب ہمیں سوچنے میں لگ سکتا ہے کہ ایسا کیوں، یا جو مخالف طبقہ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں جو اینٹی اسلام ہیں یا لبرلز ہیں، تو ان کا ویو کہ ایسا کیوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے. یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اہل عقل قصاص میں تمہاری زندگانی ہے، اولے الالباب عقل والوں. کیوں ایسا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟
جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اس کو جرأت نہیں ہوگی کہ جو ہے میں قتل اس طرح سے کرتا پھروں. جس معاشرے میں یہ قانون جو نافذ ہو جاتا ہے وہاں خوف رہتا ہے نا کہ بھئی مجھے سزا ملے گی اور میں بھی ختم کر دیا جاؤں گا. تو اگر ایسا ہو معاشرے میں، اگر یہ خوف ہوگا تو معاشرے میں پھر امن ہو جائے گا. آج ہم دیکھیں کیا صورتحال ہے، اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھ لیں نا، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. قتل کی کیا بات ہے، دیگر جتنی بھی امن و امان کی صورتحال اور اس کے خلاف جو کچھ بھی مطلب جو بھی اتنی بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، قتل ہو رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں مسئلے، زیادتی کی جاتی ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہے نا ہمارے ملک میں. اگر ایسا ہو، اگر ہم سعودی معاشرے کو ہی دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی مطلب ایسا ہے کہ کسی کی جرأت نہیں ہے کھلے عام کوئی بھی جو ہے اس طرح سے کوئی حدود کے اوپر بات آئے یا قتل یا چوری یا اس طرح کی چیزیں نا. تو ایسا اگر ہو جائے تو میں اس کی مثال مجھے یہ لگتی ہے جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر خدا نخواستہ کینسر ہو جائے، ٹیومر ہو جائے، اور اس کو ہم اگر اس کی سرجری ہو کے اس کو ایکسائز کر دیا جائے، نکال دیا جائے. کیوں ہم نکالتے ہیں کہ اگر ہم اس کو پنپنے دیں گے تو ملٹیپلائی ہوگا، پھر وہ پوری باڈی میں پھیلے گا، پھر دیگر آرگنز میں جائے گا نا، تو پورے جسم میں پھیل جائے گا اور جلدی سے جو ہے وہ پھر موت اور قریب ہو جائے گی اس شخص کی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آزمائشوں سے. تو اگر تو ہم اس کو نکال لیں گے تو پھر اس کے دیگر جو ہے ٹریٹمنٹس اور وہ ہوں گے اور زیادہ جو ہے کوالٹی آف لائف یا کم از کم پروگنوسس ڈیزیز کی اچھی ہو جائے گی. یہی حال معاشرے کا ہے کہ اگر ایسے فرد کو مثال کے طور پہ اگر حدود کی بات ہے، اگر زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، ٹھیک ہے، مرتد ہے، چار چیزیں بیسک ہے نا، تو اگر ایسوں کو سزا دے دی جانے لگے تو پھر معاشرے میں جرائم ہی کم ہو جائیں گے. کیونکہ وہ لوگ جو ہیں دوسرے لوگ اتنا ڈر رہے ہوں گے نا کہ بھئی میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. آج کیوں سب بہادر و جری بنے ہوئے اپنے جرائم کے اندر؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یا تو انہوں نے کہیں ادھر ادھر اپنا کوئی سورس لگا لینا ہے، پیسے دے دینے، اور پھر بڑے مجھے تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے امن و امان کی اور بے سکونی کی، وہ اسی وجہ سے کہ ہم اسلام کی قوانین سے اور اسلامی جو ایک اسٹیٹ کا قیام ہے اس سے محروم ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، دوسرے پارے میں سے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ روزہ کب فرض کیا گیا، اور آپ یہ بتائیے کہ رمضان اور قرآن کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ روزہ 3 ہجری میں فرض کیا گیا اور فرضیت کی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 185 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار گنتی پوری کر لے. تو خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. تو رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں ہی روزے بھی فرض کر دیے گئے تاکہ قرآن کے ترجمہ، تفسیر، فہم، قیام اللیل، ان سب کے حوالوں سے قرآن سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور روزہ جو ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی ضروریات یا ایسی جو زندگی کے معمولات ہوتے ہیں جو کہ عام زندگی میں جو ہے وہ حلال ہے لیکن ویسے وہ حرام کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان دونوں کا کامبینیشن بنا کر قرآن اور روزہ یہ قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے، پریکٹس بھی کرواتا ہے ہر سال.
اور پھر یہ کہ اس طرح یہ کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے، اطاعت گزار اور تقوی پہ چلنے کی کوشش یا متقی بننے کی کوشش میں سرگرداں ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جیسے کہ میں نے کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ تقوی یا متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں. تو رمضان اور قرآن کا یہی رشتہ ہے کہ وہ مددگار ساتھ ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، کہ یہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم جو ہو وہ پرہیزگار بن جاؤ. وہ ہمارے لیے ایک پریکٹس ہو جاتی ہے سال میں ایک دفعہ نا. لیکن اس پریکٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں مسجدیں بھی ساری خالی ہوتی ہیں سارا سال، لیکن پھر رمضان میں بھر جاتی ہیں. تو اسی طرح مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ سوچنے کا، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس تقویٰ کو دوام دیں، اس کو سسٹیننس دیں اور اس کی پریزرونس کریں اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط کا ایک اہم فرد ہونے کے ناطے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل بنائے. الحمدللہ آج ہم نے اپنا دوسرا پارہ بھی مکمل کر لیا ہے. مشق قرآن سیریز میں تیسرے پارے کے ساتھ میں اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور